السلام علیکم، میرا نام تجمل حسین ہے اور میں یہاں پہ خان میں سائٹ انجینئر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ آئیے میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں جو لوگ اپنا گھر بناتے ہیں وہ کس طرح انہیں بنوانا چاہیے اور کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو ہمارا مٹیریل ہوتا ہے وہ برکس ہوتا ہے، وہ کس طرح لگانی چاہیے، کہ کس طرح ان کا جو ہے کس طرح خوبصورت چنائی کروانی چاہیے جس کا ان کا جو ہے اثر بلڈنگ کا اچھا پڑے۔ تو آئیے میں آپ کو ان چیزوں سے متعلق آگاہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ سب سے پہلے ہم فرسٹ فلور کی مطلب کہ چنائی کرواتے ہیں وہ ہمیں باہر سے کروانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ باہر سے آپ کروائیں گے تو باہر سے کروانے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ باہر سے چنائی کروائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا کہ ہماری جو آپ کی بلڈنگ کی چنائی کا ہوگا وہ ایکسپریشن اچھا پڑے گا، اور ایکسپریشن اچھا پڑنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہمارا سب سے پہلے جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے کوئی اس کی ایسی چیز دکھائی جائے کہ اس کا اس بلڈنگ کی طرف اس چیز کی طرف وہ مائل ہو جائے، چاہے وہ بلڈنگ ہو یا چاہے کوئی بھی، یعنی اٹریکشن ہم نے پیدا کرنی ہوتی ہے۔ تو آئیے اسی متعلق آپ کو گائیڈ دلاتا ہوں کہ برکس جب ہم نے لگوانی ہے تو کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہم نے برکس لگوائی ہیں جو تقریباً 9 انچی ان کی لینتھ ہوتی ہے، تین لمبائی ہوتی ہے، 3 لمبائی ہوتی ہے اور 4 ہماری جو ہوتی ہے چوڑائی ہوتی ہے۔ آئیے مزید اس کو میں بتاتا چلوں تو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم مسالہ ڈلواتے ہیں یہ آپ دکھائیے، آپ کو دے رہا ہوگا، یہ ہمارا 1.5 سے 2 سوتر کے درمیان ہونا چاہیے۔ 1.5 سے 2 سوتر کے درمیان ہوگا تو ہماری بلڈنگ کی لوکیشن اچھی بنے گی، اچھی معلوم ہوگی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے زیادہ تر پاکستان میں جو ہم بلڈنگ تعمیر کرواتے ہیں اس کی مین جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو ہم نے مین کام کروانا ہوتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے انگلش بانڈ اس میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر۔ دیکھیں یہ انگلش بانڈ لگا ہوا ہے، جیسا کہ دیکھیں یہ ایک کارنر لگا ہوا ہے، کونا لگا ہوا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو مثال دیتا ہوں، موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ مطلب کہ ایک اینٹ کا کارنر ایسے لگا ہوا ہے، یہ والا، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، جسے جو مستری لوگ ہوتے ہیں اور اپنی زبان میں دراز بولتے ہیں، اور اس طرح مطلب کہ اپنا ٹیکنیکلی جو مطلب کہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایک تو یہ ہماری اس اینٹ کا اور اس اینٹ کا جو ہے نا دونوں سیم آپس میں ہونے چاہیے۔ یہ دیکھیں اسی طرح ہو رہا ہے، پھر یہ آگے اینٹ آ گیا ہے، پھر یہ آگے اسی طرح ہو گیا، پھر اسی طرح آ گیا، یہ اینڈ تک ہمارا یہ سسٹم آنا چاہیے جو اوپر بلڈنگ ہم تعمیر کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو کوئی اس طرح کی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے انگلش بانڈ ہے۔ انگلش بانڈ ہم نے کروانا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس چال کا فرق رکھنا ہوتا ہے۔ اگر اس چال سے ہٹ کے مستری کام کرتا ہے، کسی وجہ سے کام کرتا ہے، تو ہمیں اس کو کہنا ہے نہیں بھائی اس طرح کام نہیں کرنا، اس طرح کام کر، بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جب اینٹ لگاتے ہیں تو اینٹ اوپر کی طرف کر کے لگانی چاہیے، اس کا جو فراگ ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف کر کے لگانی چاہیے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مستری یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اوپر کر کے لگائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سیمنٹ کا ضیاع ہوتا ہے۔ بھائی میرے بات یہ ہے کہ سیمنٹ کا اگر ضیاع ہوتا ہے تو سیمنٹ نیچے بھی تو گرتا ہے، نیچے بیکار یوز لیس تو ہو جاتا ہے، کتنا سیمنٹ آئے گا اس میں۔ اگر سیمنٹ آتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، مطلب کہ سیمنٹ آئے گا اس اینٹ کے اوپر۔ اگر وہ کارنر میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ اینٹ پڑی ہوئی ہے، اب مستری جو ہوتے ہیں وہ ایسے کر کے اینٹ لگاتے ہیں، ایسے کر کے چنائی اوپر ایسے کرتے جاتے ہیں۔ اب رولز کے مطابق، انجینئرنگ رولز کے مطابق ہم نے اینٹ ایسے لگانی ہوتی ہے، یہ چیز ہم نے اوپر کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ مسالہ ہمارا آنا چاہیے، یہ سارا یہاں پہ، دوسری اینٹ بھی ہماری یہاں پہ لگنی چاہیے۔ تو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ تو ان کا یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ یار ایسے مسالہ ضائع ہوتا ہے اور جو ہے اس طرح اس کی شیپ بھی اچھی نہیں ہوتی تو فائدہ نہیں ہے۔ بات فائدے کے نقصان کی نہیں ہے۔ جب آپ اس طرح اینٹ کو لگائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، اس کا ایک اچھا
رزلٹ جو ہے شو ہوگا، اس کی اور اس کی مضبوطی میں کافی فرق ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے گا جو ہم اس طرح کی اینٹ لگاتے ہیں، یہ سرکاری کاموں میں اسی طرح ہی بانڈ استعمال ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، اس طرح کی اگر برکس لگتی ہیں تو اس میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کی مضبوطی، اس کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے۔ تو فراغ کا اہم مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اوپر کر کے لگائیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ 2-3 ردوں کے اوپر جب وہ مستری کر رہے ہوں، بلکہ ہر رڈے پہ واٹر لیول سے، جو آپ کا واٹر لیول ہے اس سے ہم کیا کروا لیں، واٹر لیول کروا لیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی سلوپ اس دیوار میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، دیوار کتنی سلوپ آ رہی ہے۔ دوسرا آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس دیوار میں اگر سلوپ آ رہی ہے تو اس کو کیسے مستری کو کہیں گے کہ اوپر کور کرے۔ خدا نہ خواستہ آپ کی اگر سلوپ آ رہی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کی سلوپ آ رہی ہے تو اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ کریں کہ اس مستری کو کہیں کہ اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے تم اس کو کئی جگہ پہ مسالہ جو ہے وہ زیادہ کر دو، مطلب کہ ایسے محسوس نہ ہو، یکدم زیادہ نہیں کرنا بھائی۔ اگر ایک فار ایگزامپل آدھی سوتر کا فرق محسوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ردے میں ایک وار میں آپ نے نکال دینا، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اس کو کہنا ہے کہ 2-3 ردوں میں اس کو کور کرو، کور کر کے پھر اس کی جو ہے وہ اپنا اس کا جو ہے وہ سسٹم مکمل ہو جائے گا۔ دوسری یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، تیسری بات ہم نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، یہ ہم نے مطلب کہ پوائنٹ ہے کچھ، وہ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ ساری دیوار تو بن جائے گی، دیوار آپ نے بننی ہے، ہر ردہ جو کرے گا اس کی پہلے بھی اس کی سال چیک کریں، سینٹر میں بھی سال چیک کریں، 2-3 مقام پہ اس مستری کی جو سال ہے جسے آپ پلم باب بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ابھی تو میرے نزدیک نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا اور کر کے بھی دکھا دیتا کہ بھائی اس طرح کروانی ہوتی ہے۔ تو مزید یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ آپ چیک کریں اور اس کو بتائیں کہ بھائی اس طرح کام کرنا ہے، اس سے ختم کرنے والا کام نہیں کرنا کہ جلدی دیاری لگاؤ اور چل بھائی اللہ پنج، نہ ایسے نہیں کرنا۔ اس کو کہو بھائی ساری دیوار لیول میں لے کے جاؤ، سارا کام اچھے طریقے سے کرو، ٹھیک ہے۔ اب میں اللہ معاف کرے، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، بڑے اچھے کاریگر ہوتے ہیں، مستری ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جو وہ ہم سے بہتر جانتے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب ہم برکس منگواتے ہیں تو ہمارا سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ برکس منگوانے کے لیے ہمیں اس کی ایک تو کوالٹی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، سٹینڈرڈ سائز پتہ ہونا چاہیے، دوسرا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنے لیٹر پانی جو ہے استعمال کرتی ہے، مطلب اس کو پانی لگانا چاہیے۔ تو آپ اس پہ جب پانی لگاتے ہیں تو آپ کو یہ آپ کو بے ہنگم نظر نہیں آنی چاہیے، مطلب کہ اس کے اوپر یہ جو سائڈیں بنی ہوئی ہیں یہ والی، یہ دراریں جو بنی ہوئی ہے زیادہ تر، یہ آپ کو نہیں نظر آنی چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں سے کارنر پتلا ہو رہا ہے، یہاں سے موٹا ہو رہا ہے، درمیان سے اس نے کیا ہوا ہے، نہیں۔ یہ آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے سٹینڈرڈ چیک کرنے ہیں، اینٹ منگوائیں، اچھے بٹھے کی منگوائیں، اس میں اچھے، یہ ہے کہ آپ کی یار جہاں پہ ایک فار ایگزامپل اینٹ کی ٹرالی آتی ہے 43,000 کی آتی ہے، 45,000 کی آتی ہے، تو وہاں پہ 2-3 ہزار ایکسٹرا بھر لیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی بلڈنگ میٹیریل بھی اچھا استعمال ہوگا اور دوسرا یہ ہوگا ہمارا جو ہے فائدہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ یعنی جب ہم ایک خوابوں بھرا گھر بناتے ہیں تو بلڈنگ تو اچھی بنانی چاہیے۔ تو آئیے اس کے متعلق میں یہ انفارمیشن دے دوں کہ ہمیں اس اینٹ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اینٹ کا پتہ، ہمیں کوالٹی کا پتہ ہونا چاہیے، پھر ہمیں اس اینٹ کے بارے میں اچھی انفارمیشن ہونی چاہیے، اس پہ کے بعد جو ہے ہمیں اس کا جو ہے تقریباً اس کی کوالٹی کو ہم معلوم کر کے ایک جو ہے ساری برکس جو ہے اس کی کوالٹی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کیا اس میں کتنے لگتی ہے ایٹنگ، کس طرح مطلب کتنا مسالہ اس کے نیچے آئے گا، کتنا زیادہ آئے گا، یہ ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا،
یہاں پہ اگر 1.5 سوتر کا وہ مسالہ دیتا ہے، یہاں پہ وہ 2.5 سوتر کا دے دیتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں اتنا خلا تو بن جاتا ہے نا. ان میں اور ان میں کافی فرق ہے. آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہی بات کر رہا ہوں کہ ان فرقوں کو، ان ڈفرینس کو مٹانے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. اب یہ ہمیں چنائی خوبصورت کروانی چاہیے. یہ آپ اچھی طرح دیکھیں چنائی، ان چنائی کو خوبصورت بنوانا چاہیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کالم کی بڑھائی کرتے ہیں، کالم کا بھی ساتھ میں ذکر کر دوں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں کہ ایک ہمارا جو ہوتا ہے، مطلب کہ جو ہم اس کا فولڈنگ کرتے ہیں، اس کا کیا ہمیں کرنا چاہیے، مطلب یہ اب کچھ اسٹیل کی بھی، کچھ لوہے کی بھی ہوتے ہیں، کچھ لکڑ کی بھی ہوتے ہیں. اب زیادہ تر ٹھیکیدار جو ہوتا ہے وہ لکڑ کی استعمال کرتا ہے، کیونکہ لوہے کی استعمال کرنے کی اہمیت نہیں، مطلب کہ ایبلٹی ہی نہیں ہوتا ہے، افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ لکڑ کی استعمال کرتا ہے. تو لکڑ کی استعمال کرتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک ادھر سے بینڈنگ ڈالنے ہیں. یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، دے رہی ہے نا، یہ ٹھیک ہے. بینڈنگ تار ہم نے ڈال لینی ہے اس کو اچھی طرح. پھر اس کو نیچے یہاں پہ سپورٹ لگا دینی ہے. ادھر پہ ابھی یہ کام ہو رہا ہے، ادھر ابھی سپورٹ لگی نہیں ہے، ویسے لگے گی بعد میں. ایز لائک میں آپ کو بتا دوں جیسے اس کالم کی لگی ہوئی ہے باہر، ٹھیک ہے، اس کالم کی لگی ہوئی ہے. میں ہاں اس کالم کی لگی ہوئی ہے، وہ سامنے آپ کو شو کا دے رہا ہے بیچ میں، اس کالم کی لگی ہوئی ہے. تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ کس طرح ایک بلڈنگ مٹیریل کو ہم اچھا طریقے سے چیک کرتے ہیں. اب بھائی یہ تو ہم نے چیک کر لیا، یہ ہمیں سپورٹ دینی چاہیے. پھر ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہوتے ہیں نا ہول، یہ والے، اس میں ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ نظر تو نہیں آ رہا. اگر نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم نے کور کرنا ہوتا ہے. ایک وہ کنکریٹ کے جو سیمنٹ بیگز ہوتے ہیں ان کو پھاڑ کے اس میں دے لیں جہاں پہ ہول وغیرہ نظر آ رہے ہیں، دوسرا خود بخود کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کور ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ جو ہوتے ہیں پوری بلڈنگ ہم نے مکمل کرنی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کالم میں یہ ویسے چھوڑ دی جاتی ہیں ایسے ہی، ٹھیک ہے. اسے ہم ہانی کامبنگ کہتے ہیں. ہانی کامبنگ کیا کہتے ہیں؟ ہانی کامبنگ. ہانی کامبنگ کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ دراریں آ جاتی ہیں سامنے، یہ شو ہو جاتی ہیں. اب یہ اچھی نہیں لگ رہی، یہاں سے ہمیں فوراً ہمیں موٹر لگانا چاہیے. موٹر لگا کے اس کو ہمیں فل اپ کروانی چاہیے، فلنگ کروانی چاہیے. تو دوسری میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بعض اوقات یہ مستری جو ہوتے ہیں یا جو مطلب کہ ہوتے ہیں وہ جلدی میں کام کرتے ہیں. ایک وہ اپنے وہ کھولتے ہیں تو کہیں سے نا سٹیل ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے. اب یہ تو آ نہیں رہا، میں نہیں تو ورنہ کوئی ایگزامپل میں دے دیتا. تو کالم میں سے ایسے سٹیل نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ جو سٹیل جو ہمارا نظر آ رہا ہوتا ہے اسے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، اسے ہمیں فلنگ کروانی چاہیے، جلدی سے فلنگ کروانی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 3-4 دن 5 دن ہفتے بعد ہم فلنگ کروا دیں گے، نہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فلنگ کرائیں گے تو اگر ہم فلنگ نہیں کرواتے تو اگر اس کو زنگ لگ جاتا ہے. اب دیکھیں نمی اور برسات کا موسم ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات سٹیل کو زنگ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کروزن ہو جاتی ہے، کروزن لگ جاتا ہے. لیکن اس سے ہم نے بچنا ہے. اگر زنگ لگ جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس گیم میں، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے جب کروزن لگے گا تو ظاہر سٹیل کی جو ہے مضبوطی ہوگی، اس میں کیا ہوگی، اسٹرینتھ میں کمی واقع ہو جائے گی، مضبوطی میں کمی واقع ہو جائے گی. کمی واقع ہو جائے تو ہم اسے باہر نکالتے ہیں. تو یہ ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم کالم کی بھرمائی کرتے ہیں، کس طرح جو ہے بلڈنگ بناتے ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے کام اچھی طرح کروانا چاہیے. اور دوسری یہ ہے کہ ڈی پی سی کی بھی یہی ہماری حد ہونی چاہیے، 2 سے 3 جو ہے سینٹی مطلب جو ہے وہ ہمیں موٹی رکھنی چاہیے. ابھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ
یہ ڈی بی سی ہمیں موٹی یہاں پہ رکھنی چاہیے، یہ والی۔ اس کا یار فائدہ بہت ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت زیادہ، کچھ میں آپ کو ویورز بتا ہی نہیں سکتا کہ فائدہ اس کا کتنا ہے۔ اگر آپ بلڈنگ کے نیچے ڈی بی سی نہیں ڈالتے، ڈی بی سی کا کیا مطلب ہے؟ ڈیم پروف کورس، یعنی یہ ڈی بی سی ہوتی ہے، یہ نمی سے بچاتی ہے عمارت کو۔ عمارت کو نمی سے جب بچائے گی تو اچھا اثر پڑے گا نا، برا تو نہیں نہ پڑنا۔ یہ اب کئی مستری ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جی یہ ایسے ہی ہے بنا ہوا ہے، عمارت میں تو نمی واقع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیوں واقع ہوتی ہے؟ ان کی بات ایک درجے تک حد ٹھیک ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی بھی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب ہم فرش کے اندر کچے کرواتے ہیں نا، یہاں پہ باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں اور میں آپ کا کافی ٹائم بھی لے رہا ہوں، لیکن یہ بات بتا کے میں آپ کو اینڈ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کچے کرواتے ہیں نا نیچے کھدائی، تو یہاں تک ہماری مٹی آ جاتی ہے، تو بعض اوقات یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس سے نیچے آ جاتی ہے، لے جاتے ہیں، لیکن کھدائی ہمیں یہیں تک کروانی چاہیے۔ ادھر ہی ہماری ٹائلز کچا ہونا چاہیے، ریوڑی ڈلنی چاہیے، اور ادھر ہی ہماری جو ہے نا ساری ٹائلز لگ کے نا مکمل یہاں تک ہونی چاہیے، تاکہ یہ نا مکمل ہو سکے۔ اگر یہ فرش کے اوپر رہ جائے گی تو اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہ ہماری دیوار میں کیا ہوگا، اوپر رہ جاتی ہیں فار ایگزامپل، تو کیا ہوگا، ہمارے عمارت میں نمی جانے کا خدشہ ہے، کیونکہ ہم فرش جب دھوتے ہیں یا دھلائی اس کی کرتے ہیں، کلیننس کرواتے ہیں، اس سے صفائی کرواتے ہیں، تو پانی ادھر جا کے جب پڑتا ہے اٹیچ ہوتا ہے، ایسے اٹیچ ہوتا ہے، تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ نقصان یار پہنچتا ہے اس سے۔ لیکن یہ ہماری ٹی پی سی سے اس سے ہر لیول ہمارا یہاں تک ہونا چاہیے، سینٹر تک، تاکہ اس کی پریونٹس ہماری جو ہے ڈیپنس پریونٹس ہو سکے، مطلب کہ محفوظ ہو سکے۔ تو مزید اس سے اچھی معلومات اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ بھی مجھے شیئر کر دیں۔ تو میرے لحاظ سے ایک چنائی جس طرح بلڈنگ کی کروانی چاہیے وہ اس طرح کروانی چاہیے۔ جی، تو آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا پیارا دوست تجمل حسین، ایز اے سائٹ انجینئر۔ ہم پی ٹی خان میں ایک ہماری کنسٹرکشن کمپنی ہے جسے ہم نے نام دیا ہے کوہ نور کنسٹرکشن کمپنی۔ اس میں ہم اپنا کام کروا رہے ہیں، اچھی کوالٹی کا کام کر کے دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح کام کروانا ہے، کیسے کروانا ہے، کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے اپنی بلڈنگ کا یا پروجیکٹ کا کام کروانا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کرے۔ ہمارا نمبر ہے 0342 051 3258 فار ایگزامپل، یہ ہمارا نمبر ہے، اس پہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں، ہم اس کا ادھر جا کے اس کی بلڈنگ کا کام کریں گے، مطلب کہ اسے کی کوالٹی کا کام کر کے اسے دیں گے۔ تو مزید آپ سے اجازت چاہوں گا، والسلام، تجمل حسین۔